السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ افغانستان میں القاعدہ اور فتنۃ الخوارج جیسے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بنیامین نیتن یاہو نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ بنگلہ دیش میں ریفرینڈم کب ہوگا؟ اور کولمبیا کے صدر کا بڑا اعلان۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو کیفیت ہے اس حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ افغانستان میں القاعدہ اور فتنۃ الخوارج یعنی TTP جیسے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی ہے، اور اس بات کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی یہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو گروہ ہیں یہ افغانستان میں آزادانہ طور پر سرگرم ہیں، اور وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں اور جو پورا خطہ ہے اس کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی جو نگران ٹیم ہے اس نے 24 جولائی 2025 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی تھی، اور اگر ہم اس رپورٹ کی تفصیل میں جائیں تو اس رپورٹ کا صفحہ نمبر 16 ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ افغانستان کی جو اتھارٹی ہے وہ دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور جو بھی اس کے اتحادی ہیں ان کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ جو گروہ ہیں یہ افغانستان میں 6 ایسے صوبے ہیں جہاں پر یہ گروہ جو ہے القاعدہ کے اور TTP کے، یہ گروہ افغانستان میں 6 جو صوبے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ان کی پریزنس ہے۔ ایک ہے غزنی، دوسرا ہے صوبہ ہلمند، پھر قندار ہے، کنر ہے، ارزگان ہے اور زابل ہے۔ یہ تمام صوبے ایسے ہیں جہاں پر یہ گروہ سرگرم ہیں، اور اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے کئی تربیتی مراکز کام کر رہے ہیں، جس میں سے 3 نئے کیمپ ایسے ہیں جہاں پر القاعدہ اور TTP جو فتنۃ الخوارج ہے یعنی تحریک طالبان پاکستان، اس کے دہشت گردوں کو عسکری تربیت دی جا رہی ہے۔ اور اس رپورٹ کا جو پیراگراف نمبر 19 ہے اس کے مطابق TTP کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں جنہیں مختلف اقسام کے جو جدید ہتھیار ہیں ان تک رسائی حاصل ہے، جن سے ان کے جو حملے ہیں وہ مزید ہلاکت خیز ہوئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے اس حوالے سے پھر خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی جو آزادانہ سرگرمیاں ہیں وہ علاقائی سلامتی اور پائیدار امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ تو یہ بات جب پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ موجود ہیں، خاص طور پر فتنۃ الخوارج کا گروہ موجود ہے جو کہ پاکستان میں حملے کر رہا ہے، اور بھارت کی پشت پناہی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو پاکستان غلط نہیں کہہ رہا ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ میں ایک بڑا اہم عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور جان بولٹن جو ہیں ان پر خفیہ دفاعی معلومات کو منتقل کرنے کا الزام ہے۔ اور اس حوالے سے جو امریکی محکمہ انصاف ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جان بولٹن نے حساس دستاویزات جو ہے وہ ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس جو ہوتی ہیں ان پر بھیجی تھی۔ جو رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2021 میں ایرانی حکومت سے جو منسلک ہیکرز تھے انہوں نے جان بولٹن کے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی تھی اور ان حساس معلومات کو چرایا تھا۔ اور FBI کے مطابق جو بولٹن کے نمائندے تھے انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ ان کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی، یہ بات چھپائی تھی کہ اکاؤنٹ میں خفیہ سرکاری معلومات بھی موجود تھی۔ اب جان بولٹن جو ہیں انہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان پر جو عائد مقدمہ ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ بیسیکلی جان بولٹن جو ہے وہ 2018 سے 19 تک صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر تھے، پھر انہوں نے پالیسی اختلافات کے باعث یہ عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اب ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے کہ جی وہ تو صحیح شخص نہیں تھا جان بولٹن۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید یہ مقدمہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ خطہ فلسطین کی۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں جو ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، یادگاری تقریب، اس سے خطاب میں غزہ جنگ کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حماس کو غزہ میں گھس کر ماریں گے۔ اب یہ دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے پہلے ان دونوں کی باتیں تھی کہ جی اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب امن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اب معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر بھی تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ اب یہ پوری صورتحال کیا ہے، آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے کچھ روز میں ہی جاریت پسند اسرائیل دھمکیوں پر اتر آیا۔ کیا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے جواز پیدا کر رہا ہے؟ غزہ امن منصوبے کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں منعقدہ ایک یادگار تقریب سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے باوجود جنگ کا باب بند نہیں ہوا اور اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بھی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط پوری نہ کی اور تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں تباہ شدہ سرنگوں سے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے آلات درکار ہیں۔ ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ حماس غزہ میں قتل عام بند کرے ورنہ امریکہ کے پاس وہاں جا کر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے حماس کو کس قتل عام کے حوالے سے دھمکی دی اور نہ ہی اس کی کوئی تفصیل جاری کی۔ ادھر سیز فائر کے باوجود اسرائیلی افواج کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آج بھی 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج نے جمعرات کو بھی رفح بارڈر نہیں کھولا۔ بارڈر بند ہونے سے ٹرکوں پر لگی کئی 100 ٹن امداد آج بھی غزہ نہیں پہنچ سکی۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین۔ اب ذرا اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو اب دیکھیں جو غزہ جنگ ہے وہ اس کی جنگ بندی کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جی ساری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر، اور دستخط ہو رہے ہیں، اور بڑا جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آیا ہے، اور اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دھمکیاں دے رہا ہے حماس کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو امن منصوبہ ہے یا جو پلان ہے، ڈیل جو ہے، اس پر اس کا کیا مستقبل کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک فلاڈ تھا پلان، اور اس میں اگر دیکھا جائے جو اوریجنل جس کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے ابھی چند ہفتوں پہلے، تو وہ جو اگر دیکھا جائے تو وہ تو ایک ڈاکومنٹ آف سرنڈر تھا جو حماس کے لیے، اور ایک لحاظ سے ڈکلریشن آف وکٹری اسرائیل کے لیے۔ تو یہ پہلا تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، مرحلہ طے ہو گیا تھا، جس میں قیدیوں کی اور ہاسٹیجز کی واپسی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور بھی یہ چیز سیز فائر ایک حد تک ہو گئی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ٹینٹیٹیو سیز فائر ہے، کیونکہ اس میں اب جو ہے اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ اس کو تو بالکل ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کسی نے شاید سوچا بھی نہیں تھا، خاص طور پر عرب ممالک نے، کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ آپ نے جیسے کہا بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل تو میرا خیال تیار پہلے بھی نہیں تھا سیز فائر کے لیے۔ اس کا تو پورا ایک جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پورے غزہ پہ قبضہ کیا جائے اور اس کو فوج نہیں ہٹایا جائے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جو ہم ہاسٹیجز کی واپسی کے لیے شاید وقتی طور پہ اس کو تسلیم تو کر لیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پائیدار پلان ہے، اور یہ سیز فائر بھی زیادہ دن تک نہیں چل سکتا ہے۔ اور آپ نے جیسے بتایا کہ ابھی آلریڈی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، آج جو ہے ٹرمپ کی طرف سے بھی دھمکی ملی ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کا مرحلہ جو آتا تھا وہ یہ تھا ریکنسٹرکشن کا، اور وہاں پہ امداد جو ہے وہاں پہ غزہ میں جس کو روکا ہوا تھا اسرائیل نے، اس کو
دوبارہ اجازت دی جائے، لیکن اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ابھی تک جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن، خاص طور پہ UN کو اس بات کو پوری طرح اجازت نہیں دی اسرائیل نے کہ وہ اپنا جو ریلیف سامان جو ہے پہنچا سکے۔ اچھا، اب معاملہ یہاں پر آ کے کچھ اٹکا ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی حماس کی جانب سے ابھی تک کچھ مغویوں کی جو لاشیں ہیں وہ واپس نہیں آئی ہیں، تو جب تک وہ واپس نہیں آتی اس وقت تک مکمل امن نہیں ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اگر حماس کسی ایک لاش کو بھی دوبارہ واپس نہیں کر سکتا تو کیا جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حماس تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ملبہ اتنا ہے غزہ میں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ ساری جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہ واپس کر سکیں۔ دیکھیں 10 کی تو واپس کی ہے انہوں نے، اور ابھی جو کہا ہے کہ باقی جو 10 لوگوں کی جس کی فہرست دی گئی تھی، تو اس کے متعلق تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو صحیح کہا ہے کہ جو اس وقت خاص صورتحال ہے غزہ کی، اتنا آسان نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کی لاشیں تھیں تو وہاں سے ان کو نکالا جا سکے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ ایک حالانکہ ایک ثانوی سی چیز ہے، لیکن اس کو جو ہے اسرائیل بھی ابھی بھی استعمال کرے گا اپنی دوبارہ کارروائیاں شروع کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے لبنان پر پھر سے حملے شروع کر دیے ہیں، حالانکہ لبنان کے ساتھ بھی اس کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ تو اسرائیل کی تو یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کرتا ہے اور پھر ان کو فوراً توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سارے جو ممالک ہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے، سیز فائر ایگریمنٹس توڑتا رہا ہے؟ دیکھیں عرب ممالک کی اب یہ جو جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی جو ہسٹری رہی ہے، وہ تو کیپچولیشن جو ہے یہ بہت اس سے زیادہ جو ہے بڑی کیپچولیشن تو ہو نہیں سکتی ہے، اور ان کو سب کو اندازہ یہی ہے کہ اسرائیل کے جو ہے جو گرینڈ ڈیزائنز کیا ہیں، وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات تو اب تو کھلے عام کی جاتی ہے اسرائیل میں، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے جو ہے گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے ایسی حکومتیں ہیں جس کو نہیں کہہ سکتے کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہیں، اور ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ امریکہ پہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے میرے خیال اگر آپ دیکھیں کہ 2 سال کی جنگ جو رہی ہے اسرائیل کے نے غزہ پہ کی ہوئی تھی، ایک قتل عام تھا، ایک جینوسائیڈ تھا جس کو خود UN نے بھی تسلیم کیا تھا، لیکن اس میں جو ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان عرب ممالک کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا تھا جس میں اسرائیل پہ کوئی دباؤ پڑتا ہے کہ وہ اس جنگ کو روکے، یا جو ہے امریکہ پہ بھی جو پڑے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ان کے لیے تو جو ٹرمپ پلان تھا وہ تو ان کے لیے ایک چیز آ گئی سامنے کہ وہ کسی طور پہ بھی جو وہ اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، شاید یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور میں خیال سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہے وہ میں خیال یہ ہے کہ جو اس کے اثرات ہیں اس سے جو ہے آئندہ جو چل کے اس میں جو ہوں گے وہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے، یا جو ہے خود ان کی حکومتیں بھی خطرے میں ہوں گی۔ اب یہ ممالک تو نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ہم نے مطلب پاکستان نے تو ٹرمپ کو دوبارہ سے نامینیٹ کر دیا نوبیل پیس پرائز کے لیے۔ ہمارا اسٹانس جو ہے اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ اس پر بڑی عجیب سی باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بات کی اور اس کو ایک طریقے سے اپنے شہر میں گرفتار کر لیا۔ بہت سارے لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ صحیح طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ جیسی جو مطلب وہ تو ایک نارسسسٹ قسم کا شخص ہے، تو اس کو خوش کرنا اس طریقے سے پاسبل ہے؟ اور کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اب ایک اچھا ریلیشن شپ اس کا بن جائے؟ بھائی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس قسم کے ٹرمپ جو ہے کہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی ہے، اور میں جیسے پہلے کہا کہ خوشامد جو ہے فورن پالیسی نہیں بناتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے کہ بلکہ پچھلے ٹرمپ میں اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرمپ کو جو انہوں نے مودی نے جو دعوت دی تھی احمد آباد میں بہت بڑے جلسے میں، اور انہوں نے وہاں پہ تو ایسا خیر مقدم کروایا تھا اور جو خوشامد کی تھی، تو وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی نظیر ہے، اور انہوں نے تو کہا اپنا ان کا لہجہ ایسا ہی ہے مودی کا، ڈونالڈ ٹرمپ کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا اس کے آگے بھی چلیے، جو ہے مودی نے ایک لحاظ سے انڈیا نے ٹرمپ کے لیے کیمپین کی تھی اس کے دوبارہ صدر بننے کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب اقتدار میں آئے تھے دوبارہ میں خیال جنوری کی 17 تاریخ کو، تو ٹرمپ نے وہ لیا تھا۔ اس کے بعد جو پہلے 2 سربراہان تھے جن کی ان کی ملاقات ہوئی تھی،
پہلے تو نتنیاہو تھے اور دوسرے جو ہے یہ پرائم منسٹر مودی تھے، جن کی فیبرری میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان جو ہے ان کے لیے سب سے بہتر ایک وہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے چند ہفتوں میں اس کی بالکل ہی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس قسم کی خوشامد کر کے کوئی پالیسی بنا سکے تو اس کی ایک میرے خیال خام خیالی ہے۔ اچھا، نیتن یاہو کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ نیتن یاہو نے اناؤنس یہ کیا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ اس کی جیت ہے، تو اس نے کیا حاصل کیا ہے اس ڈیل سے؟ دیکھیں بہت کچھ ملا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کی جیسے اسرائیل، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ہے ان کا 15 نکاتی پروگرام تھا ٹرمپ نے جو پیش کیا تھا، وہ تو ایک ڈاکیومنٹ سرنڈر ہے حماس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ وکٹری ڈکلیریشن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے جو ہے ایک حد تک جو بھی، آپ مجھے بتائیے کہ ایسا خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ چیزیں ہوں گی، لیکن آج تک کسی نے اس بات پر سوال کیا ہے کہ 2 سال کے عرصے میں جو ایک جینوسائیڈل وار رہی تھی وہاں پہ، جس کے نتیجے میں جو ہے تقریباً 70,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، تو آپ اس کا حساب کون دے گا؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل فاتحانہ انداز میں اس کی اپنی کارروائی بند ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ ذرا دیکھیں کہ المیہ دیکھیں کہ جو ہے ٹرمپ جب جاتے ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہیں تو ان کی خطاب ذرا سن لیں۔ اس کے بعد جو ہے جس کی تعریف کے پل باندھتے ہیں نیتن یاہو کے، جس کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑا قاتل جو ہے وہ ہے، اور اس کی جو جس طرح سے تعریف کی ہے، اور پھر یہ بات بھی کی، اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ قوت کے کے استعمال سے انہوں نے تمام مسائل کا حل کر لیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ دیکھا جائے تو واقعی جو اسرائیل کی فتح ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کے اور جو ایک لحاظ سے یہ ایک بلیجرنس کہہ لیں یا تو ہے، وہ تو اور بڑھے گی۔ اور آپ نے جو ایسے بات کی کہ لیبنان پہ پھر حملے شروع کر دیے، اور آگے آپ بھی دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ چیزیں یہاں پہ ختم نہیں ہوں گی۔ سیریا کے بہت سے علاقوں پہ انہوں نے پھر دوبارہ اپنا قبضہ بڑھا دیا ہے اسرائیل نے، اور یہ اور آگے تک بات جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو 15 نکات سے پروگرام دیا گیا تھا، پیس سو کالڈ پیس جو ایگریمنٹ ہے، وہ جو ہے بنیادی طور پہ اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے، اس کے آئندہ کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے اس کے لیے۔ اچھا، فائنلی اس چیز پر ہم آتے ہیں کہ جو حماس ہے، اب اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا حماس ختم ہو سکتی ہے، یا یوں کہیے کہ کیا ریزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں اس پہ تو حماس نے پہلے سے ایگری کر لیا تھا کہ آئندہ کے لیے، آئندہ جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ بنے گا، ان کی ایک شرط صرف یہی ہے کہ فلسطینیوں پہ مشتمل ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ اس میں حصے دار نہیں بنیں گے۔ تو یہ تو مسئلہ ویسے نہیں ہے کہ جو ہے پوائنٹ آف ڈسپیوٹ بنانے کی، لیکن دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ حماس تو ایک ریزسٹنس کا نام ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ حماس کا نام ختم کر دیجئے۔ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھئی حماس ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور میرے خیال وہ جو ہے اگر فرض کی قبول بھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ریزسٹنس وہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی جو ہے یہ ایک تھوڑی سی سیز فائر ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے ان کے فائٹرز ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فائٹرز صرف حماس کے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو کچھ ہوا ہے 2 سال کے عرصے میں، جس میں نوجوانوں نے اور بچوں نے جو دیکھا ہے، قتل عام دیکھا ہے، اپنی فیملیز کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے، تو وہ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھے گا؟ دیکھیں ایک نام چاہے اس کو کوئی بھی رکھ دے، لیکن یہ کہ جو اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا فلسطینیوں کے جو ریزسٹنس ہے یا حقوق کی لڑائی ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہوگی۔ اب ہم نے خود دیکھ لیا کہ اتنے بڑے قتل عام کی بات، ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے 25-30 سال سے آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مستقل جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن فلسطینی ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی ہے۔ عربوں نے جو ہے وہ یقینی طور پر ان کو دھوکہ ضرور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر سکیں؟
تو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ مجھے لگتا ہے یہ کہ صورتحال اور زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب موجود تھے اور بات ہو رہی تھی فلسطین کی صورتحال پر. اور اب پروگرام میں رخ کرتے ہیں بنگلہ دیش کا، جہاں پر بنگلہ دیش کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب الیکشن سے پہلے ریفرینڈم پر راضی ہوئی ہیں. یہ جو ریفارم ریفرینڈم ہے اس کا معاملہ کیا ہے اور یہ کب ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قمر الزمان صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں، بنگلہ دیش سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم قمر الزمان. Walaikum assalam. Thank you very much for having me. Thank you for giving us your time for the program. So, Kamal Zaman, can you tell us why was there a need for this referendum in the recent political crisis that is going on in Bangladesh? Actually, you know that Bangladesh experienced a very big revolution just 1 year back. And before that, the country witnessed nearly 16-year-long authoritarian regime in the name of democracy. And at that time, Bangladesh was not functioning properly. The economy was about to collapse. Banks were looted, and huge amount of money, billions of dollars, were laundered to abroad. So the country was almost at the verge of a big famine, like in 1974 during the regime of the ousted Prime Minister Sheikh Hasina's father. So the country gone through a very adverse situation, and after 16-year-long authoritarian regime, now there is a change. So of course, all the political parties have big hope, and all the political parties actually have been waiting for a good time. And now you know that there is a election upcoming just next year in February, according to the declaration of the interim government. So political parties are in a little bit hurry mood to gain the public support. So every political party is now trying to catch the attention of the people through their own activities. So there is huge competition now. And due to this situation, there are some divisions among the political parties. And you know that as the 16-year-long regime was like nightmare, so there are huge needs among the political parties also. So we see some incidents of extortion and other activities by the people affiliated with different political parties. So there are some chaos. And at this moment, to make the country or to run the country through a healthy process, actually a referendum is important. And another fact is that you know that still now in administration and all other important sectors of the government, there are people who are very much loyal to the ousted authoritarian regime. So there is also tension among the political parties, and there are also hidden negotiations. Those the officials are trying to influence the political parties behind the screen, and they are trying to influence. So there are some uneasy mood among the politicians. So at this situation, actually, a referendum is very much important to function the country in a healthy and in a prosperous manner. Okay, and can you please elaborate for our viewers what are the key points included in the July Charter, and how can these points improve the political situation in the country? Actually, in the July Charter, the main appeal is that Bangladesh will function based on democracy, and there is no place of autocracy, there is no place of fascism. Actually, Hasina established a fascist country, fascist regime here in Bangladesh. And you know, there were huge number of extrajudicial killings, enforced disappearances. And Hasina, actually the main source of power of Hasina is the naked support of the neighboring India. So there is now a serious sentiment, anti-Indian sentiment. Actually, this is not the hate to India generously, actually the hate to Indian hegemony. So Bangladeshi people are still now in fear that Hasina is in India. And from there, she is threatening the people in Bangladesh. Even Hasina is threatening very nakedly to annihilate like hard time, to kill people even still now. So there is fear
fear among some people now. So the key point of the July Charter was that Bangladesh will function by the Bangladeshi people and no external hegemony. And Bangladesh will practice democracy in true sense, not any artificial democracy as done by former or ousted or dethroned Prime Minister Sheikh Hasina. So that is one side. And another side is that Bangladesh is very much interested to establish rule of law, justice, and fair election. That was totally violated by the ex-regime, because you know that in 2014, in 2018, and 2024, there were 3 elections under Sheikh Hasina administration, and all those elections were very much farcical and intimidated, and even there was vivid instance of ballot stuffing on the previous night. So Bangladesh now want to establish democracy, and Bangladesh is waiting for a peaceful and participatory national election. Right. And what is the stance of the various political parties of Bangladesh on this charter? Were they consulted during its preparation, and is there any party that disagrees with it? Actually, there are some, mostly they are agree, but there are some minor discords among the political parties. For example, some wants election and referendum separately. Some want together. So there are some that type of discord among the political parties. But in a broader sense, what we can say based on the situation here now is that all the political parties are very much interested to see a very fair and participatory election. And Bangladeshi people are also so much hungry for a fair election. Just think, last 16 years, there was no fair election. So the people who are now voters and people couldn't exercise their voting right for the 16 years. So majority of the voters, they couldn't exercise their voting right. So they are also waiting to exercise their voting right. And the political parties also want to ensure. So they have different methods actually. And there are also tensions among the political parties, competitions among the political parties. But sometimes those competition doesn't go through a peaceful manner. Sometimes it turns into hatred. So that is a problem. And in regarding dealing with the charter, there are also some discords among the political parties. But Dr. Yunus, you know that there is a consensus commission, and that commission is also desperately trying to make all the political parties to a position that ignoring minor dissimilarities or minor disagreeing, they come to a position for the greater interest of the country. And already there are so many meetings of that consensus commission formed by the interim government led by Professor Muhammad Yunus. So we are also hopeful that despite some disagreement, there will be good in the future for the greater interest of the political parties, because they also want peace, because they have very bitter experience in the last 16 years. And why is there a disagreement among various political parties regarding the date of the referendum, and how might this disagreement affect future political stability? Actually, generously it seems that it has an adverse impact in the politics of Bangladesh in the near future, but it's very natural. Just think logically. After such a revolution, and even after that revolution, you know that now there is a trial of Sheikh Hasina and trial of genocide and crimes against humanity and mass murders happened during the last July uprising. So there are so many very sensitive issues here, and political parties are also thinking about their future. So they are calculating from their own point of view. For example, just after the July uprising on August 5, BNP was in a very good position, because it was the mindset of all the mass people that the alternative of Awami League is BNP. So it was very natural. So BNP was at that time trying to
hold the election as early as possible at that time. It was the position of BNP at that time. But all the other political parties, they were desperate at that time for reforms, because they argued that in all these sectors, there are people who were appointed on political basis during Hasina regime. So first, that was the big discord among the political parties, especially the main two political parties, BNP, Bangladesh Nationalist Party, and Jamaat Islami. Gradually, when the election was delaying, now BNP is a little bit different position, because in the meantime, there were some political crimes here, especially extortion, and most of the people are affiliated with BNP politics. They were involved in extortion. Actually, they need, according to their logic, in the last 16 years, they were deprived. However, so now the popularity has turned a little bit to Jamaat Islami. In the meantime, the students who were the leaders of the July uprising, they formed a political party, that National Citizens Party. So there is also a possibility that people may turn to this new political platform because they are hopeful about the young generation. So there are so many political calculations after minusing Awami League. That was a big monster in this country. So now there are various calculations, various interest groups. That's why a little bit unrest is prevailing. But Dr. Yunus is trying to address this critical situation. And what is the public opinion regarding this referendum and the reforms? Do they have hopes for these changes? Actually, that Bangladesh is a country, most of the people are not so much educated. Actually, people even don't understand what is referendum, how it functions. They are not so much conscious about. They want the insurance of their safety. They want to buy their daily products in a cheaper rate. They just want to have normal foods and peaceful sleeping. That is the main demand of the people. So even sometimes when anything is discussed much, people are afraid whether something bad to be happened in the future or not. Actually, people want a fair and peaceful election as soon as possible. But before that, people also want justice, because unfortunately, there are thousands of families where there are victims of torturing under police custody or enforced disappearances or extrajudicial killings. So mass people were seriously affected during Hasina regime. So people are also very much conscious about the justice. They want to see punishment of the criminals who conducted genocide here in this country. But about referendum, actually people are not at all conscious. But they want a fair and participatory election, and people are also afraid sometimes when they see the discourse in a very rough way among the political parties. They want all the political parties, minusing Awami League. They should discuss. They should hold dialogues on the critical issues, and they should work together for the greater interest of the country. And another significant aspect is that after the July uprising, people are silently conscious. This is a very significant side. So to whom the support will finally go, it's really uncertain. And silently people may do anything in the next upcoming national election. थैंक यू मोहम्मद कमरुज़्ज़मान, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर ओपिनियन. नाजरीन, हमारे साथ मोहम्मद कमरुज़्ज़मान मौजूद थे, बांग्लादेश से सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे थे और बात हो रही थी बांग्लादेश के रेफरेंडम के हवाले से. और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में एक बड़ी अहम शख्सियत के हवाले से आपको एक ख़बर देनी है. कोलंबिया एक मुल्क है, आपने उस मुल्क का नाम ज़रूर सुना होगा. कोलंबिया के सदर हैं गुस्तावो पेट्रो. उन्होंने एक ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि मुल्क में मनशियात फ़रोशों से ज़ब्त किया गया जो सोना है वो गज़ा में इंसानी इमदाद के लिए भेजा जाएगा, ख़ुसूसन वहाँ के ज़ख्मी बच्चों के इलाज के लिए. अब ये जो ऐलान सामने आया है ये बहुत बड़ा ऐलान है.
اب یہ جو صدر ہیں کولمبیا کے، جن کا نام ہے جی گستاوو پیٹرو، اب یہ گستاوو پیٹرو جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ 35ویں پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں کولمبیا کے، اور 2022 سے یہ کولمبیا کے صدر ہیں۔ 17 سال کی عمر میں پیٹرو جو ہیں انہوں نے ایک گوریلا تنظیم جوائن کی تھی اور اس کا نام تھا 19 اپریل موومنٹ M19، اور 17 سال کے بعد یہ جو M19 موومنٹ تھی یہ ایک M19 ڈیموکریٹک الائنس بن گئی، ایک پولیٹیکل پارٹی، اور یوں انہوں نے جو ہے وہ اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا۔ یعنی پہلے یہ گوریلا تنظیم میں تھے اور اس کے بعد یہ ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہوئی جماعت، تو پھر اس کا حصہ رہے اور انہیں کولمبیا کی فوج نے گرفتار بھی کیا تھا، تشدد بھی ہوا ان پر، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو ہے جو سیاست کی سیڑھیاں ہیں یہ چڑھتے ہوئے اب اس ملک کے صدر ہیں۔ تو اب ان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کولمبیا کی جو اسپیشل ایسٹ سوسائٹی ہے وہ اس سونے کو استعمال کرے گی تاکہ جنگ زدہ غزہ میں طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں، اور انہوں نے مزید اعلان یہ بھی کیا کہ کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا جس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک بین الاقوامی فوج کے قیام کا مطالبہ شامل ہوگا۔ اگرچہ صدر پیٹرو کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو مشرق وسطیٰ میں تو بڑا سراہا جا رہا ہے، لیکن کولمبیا کے اندر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ جب ملک خود مسلح گروہوں اور غربت کا شکار ہے تو ایسے وقت میں بیرونی امداد پر اتنا زور دینا جو ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن صدر پیٹرو کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے پازیٹیو بات کی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ سے ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور اس سے قبل اسرائیل کی کارروائیوں کو انہوں نے نسل کشی قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کولمبیا نے 2023 میں اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر لیے تھے۔ سلام ہے کولمبیا کے صدر کو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔